الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين حبيب إله العالمين جد الحسن والحسين مولانا بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم گرامی قدر، ایام عزاء، ایام مصیبت اور ایام استجابت دعا، بالخصوص آج جمعہ. بہت ساروں نے التماس سے دعا کے لیے کہا ہوا ہے. مریضات اپنے مریض ہیں. سب سے پہلے خالق لم یزل کے بارگاہ میں دعا وہ ہوتی ہے. پاک پروردگار، ہم سب گناہگار ہیں. ہمارے جو بھی گناہ ہیں کبیرہ و صغیرہ ہیں ان کو معاف فرما. پاک پروردگار، جہاں کہیں بھی مریضات ابن مریض ہے، بحق بیمار کربلا ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. پاک پروردگار، جس کسی نے بھی التماس سے دعا کے لیے کہا ہے ان کی جو بھی شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما. ہماری اس قلیل سی عبادت کو آپ کے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پاک پروردگار، پورے عالم دنیا امتحان میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے. بحق بیمار کربلا اس وبا سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما. پاک پروردگار، ہمارے وارث حقیقی یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. اور بالخصوص ایک مومن نے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے، پریشانی ہے، بحق زینب کے پریشانی کا واسطہ جو بھی اس کی پریشانی ہے ان پریشانیوں کو دور فرما. ہماری اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کر ایک دفعہ درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خالق لم یزل، رب ذوالجلال، رب کائنات، خالق دو جہاں اپنی اس سارے کتاب میں ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونۂ عمل ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ. ان لوگوں کے لیے جو روز آخرت کی امید رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا، اور بکثرت خدا کی یاد کرتا ہوں، یعنی ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول رہتا ہوں. جو ذکر خدا میں مشغول رہے یا آخرت قیامت کی امید رکھے، ان لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونۂ عمل ہے. عزیزان محترم، کربلا، قیام عاشوراء، مکتب کربلا صرف شجاعت و جہاد کا میدان نہیں ہے، صرف شجاعت و جہاد کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا، کتاب کربلا
قیام عاشورہ ایک مکمل سماجی تربیت کا مرکز ہے۔ کیوں؟ کس طرح؟ اس لیے کہ کتاب کربلا وہ کتاب تربیت ہے جس کے ہر گوشے میں اسلامی تربیت اور قرآنی احکام کا نور نظر آتا ہے۔ کتاب کربلا وہ کتاب تربیت ہے جس کے ہر صفحے پر تربیت گزاروں کی صفحیں نظر آتی ہیں۔ در حقیقت کتاب کربلا وہ کتاب تربیت ہے عزیزان محترم جس کے ہر نقطے میں درس تربیت ملتا ہے۔ کتاب کربلا، مکتب کربلا، قیام عاشورہ اس مکتب کا نام ہے کہ در حقیقت ہر مکتب سے تعلق رکھنے والا انسان اس درس حسینی سے، اس مجلس حسینی سے، اس کربلا سے، قیام عاشورہ سے درس حاصل کر سکتا ہے۔ حسین، مجلس حسینی، درس حسینی کسی مکتب کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے عزیزان محترم کہ حسین سب کا ہے، کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مجلس حسینی میں کوئی قید و شرط نہیں ہے۔ ہندو ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کالے ہو، گورے ہو، کوئی فرق نہیں ہے عزیزان محترم۔ بلکہ کیوں؟ اس لیے حسین کی شخصیت، حسین اس ذات کا نام ہے کہ حسین سب کا ہے، کسی کے ساتھ مختص نہیں ہے عزیزان محترم۔ تو اس درس حسینی بھی، مجلس حسینی بھی کہ خاص گروہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ آپ اور میرے اندر، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے ہندو ہو، اس درس حسین سے درس کو لینے کی صلاحیت رکھتا ہو تو حسین کی مجلس سے ہر کوئی درس تربیت حاصل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین سب کا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ حسین کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن ایک چیز کی ضرورت ہے عزیزان، حقیقی معنی میں اس مکتب کربلا کو ادراک کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے عزیزان محترم کیونکہ دنیا کے علم و شعور میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے زمانہ کہاں تھا، ابھی کہاں ہے۔ ماشاءاللہ سے تعلیم میں دن بدن، روز بروز ترقی، تعلیم یافتہ، علم و شعور میں اضافہ، لیکن تربیت میں کمی۔ تو دنیا کے علم و شعور میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو جانے دو ہم سے کیا نہ عزیزان محترم، اس کے مقابلے میں آپ اور میری ایک ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ جب دنیا کے علم و شعور میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس کے مقابلے میں مقصد کربلا کو، قیام عاشورہ کو، مکتب کربلا کو، اس مقصد امام کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ ذمہ داری آپ اور میری ہے۔ کیوں؟ اس لیے عزیزان محترم ہم علماء ہیں، اذا ظہر البدع، جب کسی زمانے میں اگر بدعت پھیل جائے اور اس زمانے میں عالم رہتا ہو اور عالم اپنے علم کا اظہار نہ کرے تو خدا کی طرف سے اس پر لعنت ہے۔ تو آپ اور میری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ذمہ داری کب پوری ہوگی؟ مقصد کربلا، کتاب کربلا، مکتب کربلا، قیام عاشورہ کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری کب پوری ہوگی؟ جب انسان کی تربیت صحیح ہو،
صرف تعلیم سے کام نہیں چلے گا، تربیت ہونی چاہیے آسان محترم۔ جب انسان کی تربیت اچھی ہو، تربیت صحیح ہو، اتمام تربیت ہو، تو یہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اور اتنا زور کیوں تربیت پر؟ اس لیے عزیزان محترم کیونکہ جب کسی انسان کی تربیت اچھی ہو، تربیت صحیح ہو، اتمام تربیت ہو، تو وہ انسان اشرف المخلوقات کا خطاب حاصل کر دیتا ہے۔ کون دیتا ہے خطاب؟ آپ نہیں، میں نہیں عزیزان محترم، بلکہ جس انسان کے اندر اتمام تربیت ہو تو خود خالق لم یزل اس انسان کو اشرف المخلوقات کے خطاب سے نوازتا ہے اور اشرف المخلوقات کا تمغہ دے دیتا ہے۔ اس نے کہا خالق لم یزل نے قرآن مجید اٹھا لے، اٹھا کے پڑھے، دیکھے، عمل کرے، کہ قرآن مجید میں خالق لم یزل ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ مِمَّنْ خَلَقْنَا كَثِيرًا تفضیلا۔ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ہم نے اولاد آدم کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اولاد آدم کو عزت دی، عزت بخشی، اکرام دیا، نہ صرف عزت بخشی، نہ صرف اکرام دیا عزیزان محترم، بلکہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جنگل میں، صحرا میں، دریا میں سواری بھی عطا کی۔ نہ صرف عزت بخشی، نہ صرف عزت دی، نہ صرف سواری عطا کی، بلکہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، بلکہ پاک و پاکیزہ روزی بھی عطا کی۔ نہ صرف روزی عطا کی، نہ صرف عزت بخشی، نہ صرف سواری دی، بلکہ ہماری اکثر مخلوقات میں سے اس اولاد انسان کو ان مخلوقات پر فضیلت بھی دی عزیزان محترم۔ بلکہ دوسرے مقام پر خداوند تعالیٰ ارشاد یہ فرما رہا ہے اگر انسان کی تربیت اچھی ہو تو وہ اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے۔ کون سی آیت؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ، یہ کب؟ جب اتمام تربیت ہو، جب انسان کی تربیت اچھی ہو، جب انسان کی تربیت صحیح ہو۔ اور یہ تربیت کا درس کہاں سے ملے گا؟ کربلا سے، کربلا سے۔ لیکن خدا نخواستہ اسی کے مقابلے میں اگر انسان کی تربیت صحیح نہ ہو، فقدان تربیت ہو، اتمام تربیت نہ ہو بلکہ فقدان تربیت ہو، تربیت صحیح نہ ہو، تو یہ اشرف المخلوقات کا تمغہ حاصل کیا ہوا انسان پستی کے تمام مراحل کو طے کرتا ہوا اسفل السافلین کا مصداق بن جاتا ہے، بلکہ بدتر از حیوان ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا پھر خالق لم یزل نے، خداوند تعالیٰ نے، کہاں پہ؟ اپنی لارب کتاب میں کیا ارشاد فرمایا؟ کہ ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ارشاد یہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے اکثر جن اور انس کو خلق کیا کس کے لیے؟ لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے خلق کیا۔ پاک پروردگار خلق ہی کرنا تھا تو جنت کے لیے خلق کر دیتا، جہنم کے لیے کیوں؟ آگے ارشاد فرمایا یہ جو خلق کیا جہنم کے لیے کون سے لوگ ہیں؟ لہم، وہ لوگ، قلوب لا یفقہون بہا، دل رکھتے ہیں پر سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں ہیں ان کے پاس پر دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ، کان ہیں ان کے پاس پر سنتے نہیں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ وہ لوگ ہیں جو حیوانوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ بدتر از حیوان ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الغافلون، یہ وہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے۔
یہ کس وجہ سے؟ فقدان تربیت کی وجہ سے۔ جب انسان کی تربیت اچھی نہ ہو تو یہ اسفل السافلین کا مصداق بن جاتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کہاں دیکھیں اتمام تربیت کی مثال کہاں سے لے اور فقدان تربیت کی مثال کہاں سے لے؟ دونوں کی مثال کون سی ایسی چیز ہے عزیزان محترم جو کربلا سے نہیں ملتی ہو؟ کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کربلا کو سمجھے تو ہر چیز کربلا میں موجود ہے۔ دونوں مثال کربلا میں موجود ہے۔ ہم اتمام تربیت کی مثال بھی دو طرف ہے کربلا میں، اتمام تربیت کی مثال بھی کربلا سے ملتی ہے اور فقدان تربیت کی مثال بھی کربلا سے ملتی ہے۔ فقدان تربیت اگر دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں حرملا کو، اگر اتمام تربیت کی مثال دیکھنی ہے تو حر کو دیکھیں۔ کیا فرمایا حر کے بارے میں؟ انت حر فی الدنیا والآخرہ یا انت سعید فی الدنیا والآخرہ۔ تو عزیزان محترم، اس ممتاز حصول کی تربیت کے حصول کے لیے ہم کہاں رجوع کریں؟ کس کی طرف رجوع کریں؟ کس کو دیکھیں؟ کس کی سیرت کو اپنائیں؟ مربی کون ہے حقیقی؟ کیونکہ اگر ایک انسان دوسرے انسان، ممکن ہے ایک انسان دوسرے انسان سے کامل ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب میں اس انسان کامل انسان بننے کے لیے اس انسان کی اقتدا کروں تو وہ انسان بھی بالآخر ناقص العقل ہے، تو کوئی ناقص اس کو اس اکمال کی جگہ تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان، اگر آپ انسان ناقص سے انسان کامل کی طرف تطور کرنا چاہتے ہیں، انسان کامل بننا چاہتے ہیں، تو ایسے مربی اور ایسے مرجع اور ایسے منبع کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جس میں نقص کا شائبہ تک نہ ہو، کامل انسان ہو۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ یا وہ عظیم مربی کون ہے؟ یا وہ حقیقی مربی کون ہے؟ پوچھے قرآن سے۔ اب وہ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یا تو وہ عظیم مربی جس میں نقص کا شائبہ تک نہیں ہے، یا تو وہ قرآن صامت ہے جس کو پڑھے اور عمل کرے، غور و فکر کرے تو انسان ناقص سے کامل کی طرف تطور کر سکتا ہے، کامل انسان بن سکتا ہے۔ یا تو وہ قرآن ناطق اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے کہ خود رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، یا تو اسی رسول اللہ کی اولاد حسین ابن علی کی ذات ہے۔ جس طرح رسول اللہ کے بارے میں خود قرآن نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پڑھے خطبات امام حسین علیہ السلام کو، فرمودات امام حسین علیہ السلام کو۔ ایک خطبے کا آخری ٹکڑا پڑھ رہا ہوں کیونکہ موضوع کے ساتھ رکھے۔ جس طرح رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، حقیقی مربی ہے، اسی طرح حسین ابن علی کی زندگی بھی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ کس نے فرمایا؟ خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ لکم فیا اسوہ، کہ تم لوگوں کے لیے جس طرح میرے نانا رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، ہو بہو اسی طرح لکم فیا اسوہ، میری زندگی بھی تم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ لیکن اب یہ نمونہ ہے ہمارے پاس، یہی دو عظیم مربی ہے جس میں نفس کا شائبہ تک نہیں ہے۔ کون؟ حسین عزیزان محترم۔ وہ حسین، عظمت حسین عزیزان محترم، اگر اپنے نانا کے آغوش میں ہے تو شہکار رسالت، یعنی رسالت فخر کرتا ہے اس کے اوپر۔ اگر اپنے باپ کے کندھوں پر ہے تو فخر ولایت۔ ہر ایک جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، علماء کے مجلس سے صرف اشارہ کرتا چلا جاؤں گا۔ ایک تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود ولایت کے لیے فخر ہے، اب وہ علی ابن ابی طالب فخر کرتے ہیں، جب حسین آ جاتے ہیں تو ولایت پر ڈبل فخر ہو جاتا ہے۔
اگر ماں کی آغوش میں ہے تو نگین طہارت. ایک تو خود زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا طہارت کا اتم مصداق ہے. وہ طہارت کا اتم مصداق جو شخصیت ہے وہ فخر کرتی ہے کہ حسین کے اوپر کہ وہ نگین طہارت ہے. وہ حسین جو جنت کا مالک ہے. کیوں مالک بنا؟ کس لیے بنا؟ کیوں بنایا؟ دلیل کیا ہے؟ اس میں جانا نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے ہر جملے کے اوپر. وہ حسین جو کوثر کا مالک ہے، کوثر کا مالک کیوں بنا؟ کس کے عوض میں خدا نے کوثر کا مالک بنایا حسین ابن علی کو؟ سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن عزیزان محترم، ہم سوچے یا نہ سوچے، لوگ سوچے یا نہ سوچے، لیکن محب فاضلی نے ان تمام عظمتوں پر غور کیا، تدبر کیا، تفکر کیا، اور تفکر کرنے کے بعد ان تمام عظمت امام حسین علیہ السلام کو اس نے اپنے رباعی میں جمع کیا، اور جمع کر کے یوں ارشاد کہتا ہے کہ محب فاضلی اپنے رباعی کو بیان کر رہا ہے ان تمام جملوں پر غور کرنے کے بعد کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، فرض وہ اپنا نبھا رہے تھے. محب ایسے میں مسکراتے، حسین جو گھر سے آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتا رہے تھے عزیزان محترم؟ بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. تمام عظمتوں کو جمع کیا عزیزان محترم کس نے؟ محب فاضلی. اور عبادت کی قبولیت کے لیے واقعاً علماء کی مجلس ہے، عبادت کی قبولیت کے لیے شرط اساسی کیا ہے؟ حب ولایت ہے. جب تک اہل بیت کے ساتھ محبت نہ ہو تب تک کسی کی عبادت قبول نہیں. یہ وہ حسین ہے عزیزان محترم. حسین نے کیا درس نہیں دیا کربلا میں؟ تربیت کا درس کہاں سے؟ کربلا سے. توحید کا درس کربلا سے. بدعت کے خاتمے کا درس کربلا سے. توکل کا درس کربلا سے. تسلیم کا درس کربلا سے. امام حسین علیہ السلام نے سر خم تسلیم کیا خدا کی رضایت کے لیے. وہاں پہ کیوں کا سوال، کیوں، کس لیے، کس طرح نہیں عزیزان محترم. جو کہاں اسلام کی بقا کے لیے حسین نے سرخم تسلیم کر دیا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اسلام ہے ہی تسلیم. اسلام ہے ہی تسلیم. تسلیم کا نام ہے اسلام. کس نے کہا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں. پڑھے دیکھیں، خدا کا کلام قرآن ہے اور علی کا کلام نہج البلاغہ ہے. دونوں پڑھنے کی صرف کتاب نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کی کتاب ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الاسلام ہوا تسلیم والتسلیم ہوا الیقین. اسلام کیا ہے؟ اسلام تسلیم ہے. جب تسلیم کے درجے پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کیوں، کس طرح، کس لیے، وہاں پہ گنجائش نہیں ہے. جو حکم ہوا اس پر سرخم تسلیم کرنا ہے. ایک تسلیم کی مثال حسین ہے کربلا میں، اور دوسری مثال اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن میں دیکھیں. خالق لم یزل نے تسلیم کے لیے بہترین مثال جو پیش کی قرآن میں وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا قضیہ ہے. وہ کیا ہے؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تسلیم کی بہترین اور اتم مثال عزیزان محترم کہاں پہ؟ ابراہیم اور اسماعیل میں. بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہے اور باپ کاٹنے کے لیے تیار ہے.
وہاں پہ کیوں کا سوال نہیں ہے. جب تسلیم کے اس درجے پر پہنچا تو قدرت کی طرف سے آواز آئی, اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھا دیا. یہ تسلیم ہے آسان پر یقین کے منزل پر ہے. بیٹے کٹنے کے لیے تیار, باپ کاٹنے کے لیے تیار. وہاں پہ شک و شبہ نہیں ہے. جس طرح حکم دیا حکم پر تعمیل کیا ابراہیم نے بھی, اسماعیل نے. فلما اسلم, تسلیم کیا. لیکن جب ابراہیم حکم خداوندی پر عمل کر رہے تھے اس وقت کیا ہے, شیطان گیا. کہاں گیا شیطان؟ شیطان گیا حضرت ہاجرہ کے پاس. کہا جا کے شیطان نے کیا کہا, ہاجرہ تمہارے شوہر چلا گیا ہے اسماعیل کو, بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. جو ہی یہ سنا, آخر ہاجرہ ماں تھی اذان محترم, ماں کا دل تھا, فوراً اٹھ گئی. اٹھنے کے بعد جو ہی قدم باہر رکھا فوراً رک گئی. رک کر کہا, ارے کہیں تو شیطان تو نہیں ہے, اس لیے کہ نبی کی زوجہ کو باہر نکال رہی ہے. رک تو گئی لیکن کس حالت میں رک گئی, کس عالم میں رک گئی؟ بے چینی کے عالم میں. کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, بیٹا زندہ ہے مر گیا ہے, بیٹے سے جدا ہو رہا ہے. بے چینی کے عالم میں, حالت پریشانی میں ہے. جب ابراہیم اور اسماعیل واپس پلٹے گھر تو ہاجرہ نے سب سے پہلے اسماعیل کے گلے کی طرف دیکھا. کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں تھا, صرف ایک چاقو کا نشان تھا. نشان دیکھ کے ہاجرہ نے کہا, اگر دمبا نہ آتا تو آج میرا بیٹا ذبح ہو جاتا. لیکن میں کہوں گا, اے ہاجرہ ذرا آپ کربلا میں تو آ جاتی, وہاں پہ بھی تو تسلیم ہے. جب جو ہے کاٹنے کی تیاری ہوئی, ذبح کرنے کے لیے ابراہیم آمادہ ہوئے تو اسماعیل نے ایک جملہ کہا, بابا مسئلہ جوانی کا ہے, کہیں تسلیم میں کوئی خلل نہ آ جائے, آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے. تو ایک جملہ کہوں گا, پٹی باندھ کر جوان بیٹے پر چھری کرنا ابراہیم کا تسلیم تھا, آنکھیں کھول کر کربلا میں جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا حسین کا کام. عزیزان محترم, روایت کا جملہ ہے, شب جمعہ مخصوص ہے زیارت امام حسین کے ساتھ, ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ. شب جمعہ اور اتفاق سے الحمدللہ آج بھی شب جمعہ ہے. ہم تو جاتے ہی ہے کربلا میں, انسان تو جاتے ہیں, کوئی تعجب کی بات نہیں. آسمان سے ملائکہ بھی اتر کے آتے ہیں ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کرنے کے لیے, تعجب کی بات نہیں. ایک جملہ سن سکتے ہیں تو سن لیجئے کہ بقیع سے زہرائے مرضیہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں سنبھال کر حسین کی زیارت کے لیے کربلا آ جاتا. اللہ, زیادہ زحمت نہیں دوں گا کیونکہ نہ مصحف زیادہ پڑھنے کی عادت ہے نہ پڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ علماء کی مجلس ہے, سب کے اذہان مبارکہ میں ہیں, اکثر صاحب اولاد ہیں. صرف اتنا ذہن میں رکھیں, ایک جوان بیٹے کے ساتھ بوڑھے باپ کی محبت کیا ہوتی. ایک واقعہ ہے, علامہ سید سبط محمد مشہدی نے اس روایت کو نقل کیا ہے, اس واقعے کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ پرانا زمانے میں ابھی بھی قافلہ آتا ہے کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے. سنیں واقعے کو. اس زمانے میں مازندران سے ایک قافلہ نکلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے. مازندران ایران کے ایک شہر, اور وہ قافلہ پہنچا کربلا میں شب جمعہ کو, اور شب جمعہ پہنچا قافلہ تو حرم سے تھوڑی دور جگہ میں خیمے لگائے گئے.
خیمے نصب کیے گئے اور تھکے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا کہ آج تو سفر کر کے بہت تھکے ہوئے ہیں, آرام کریں گے, کل ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کرنے چلے جائیں گے. اس وقت علامہ مازندرانی نے کہا نہیں, ہم شب جمعہ کربلا میں پہنچے اور ابا عبداللہ الحسین کی زیارت پہ نہ جائیں, اور اوپر سے حرم مولا نظر بھی آ رہا تھا. کہا آج تو شب جمعہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا آ جاتی ہے کربلا میں اور ہم یہاں سے نہ جائے, یہ ناانصافی ہے. قافلے کو ساتھ لیا, امام کی زیارت کرنے چلے. حسین کی زیارت پڑھی. اس کے بعد بیچ میں علامہ مازندرانی نے علی اکبر کے مصائب پڑھا. علامہ مازندرانی کہتا ہے بہت گریہ ہوا. اس کے بعد قافلہ پلٹ کے واپس خیمے آ گئے, تھکے ہوئے تھے, سو گئے. علامہ کہتا ہے جو ہی میں نے سونا تھا خواب آیا, اور خواب میں کون آیا عزیزان محترم؟ ابا عبداللہ الحسین. اور کس حالت میں تشریف لائے ابا عبداللہ الحسین؟ سر پر امامہ نہیں ہے, پیروں میں نعلین نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کر علامہ نے عرض کیا مولا آپ کس حالت میں تشریف فرما ہے؟ مولا نے فرمایا اے علامہ تو نے میرے حق میں انصاف نہیں کیا. کہاں ہاتھ جوڑ کر کہیں مسائل پڑھنے میں کوتاہی تو نہیں کی؟ مولا نے فرمایا علامہ مسائل پڑھنے میں تو نے کوتاہی نہیں کی, لیکن جب تم سرزمین کربلا نصیب ہو جائے تمہیں شب جمعہ تو علی اکبر کے مصائب مت پڑھنا. اللہ اکبر. کہا مولا گھبرا گئے. علامہ گھبرا کر پوچھتا ہے کیا مولا کیا مسائل پڑھنے میں کچھ غلطی